ولایت میں مقام رکھنے والے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، یہ شیڈول ہوا کرتا تھا کہ جو بھی آپ کے پاس آتا، آپ کے آستانہ پر آتا، کبھی بھی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ انہیں خالی نہیں لٹایا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ دے کر لٹایا کرتے تھے۔ اگر کچھ نہ دیتے تو کچھ کھلا کر، کچھ پلا کر لٹایا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ مہمان آ رہے تھے اور وہ بے ٹائم میں مہمان آ رہے تھے۔ اس ٹائم خواجہ صاحب کے لنگر کھانا سے کھانا ختم ہو چکا تھا۔ جب وہ مہمان آ کر بیٹھے تو خواجہ صاحب کے چہرے پر کچھ پریشانی کے تاثرات ظاہر ہونے لگے، ان کا چہرہ پریشانی کی عالم میں جانے لگا۔ دیکھنے والے یوں محسوس کر رہے تھے کہ خواجہ صاحب پریشان ہیں۔ آپ کا ورچی ہوا کرتا تھا جس کا نام نان بھائی ہے، چلتا ہوا گزر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ خواجہ صاحب کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نظر آ رہے ہیں۔ خواجہ صاحب کے پاس نان بھائی ہے، آ کر عرض کرتے ہیں حضور کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ پریشان ہوں، بالخصوص اس ٹائم کہ جب آپ کے ہاں مہمان بیٹھے ہوں۔ آپ تو خوش ہوتے ہیں کہ جب آپ کے پاس مہمان آتے ہیں، لیکن آج یوں پریشان ہونا بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو خواجہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ نان بھائی تجھے تو پتہ ہے کہ ہمارے آستانہ کا معمول ہے کہ جو بھی شخص ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم کبھی اسے خالی نہیں لوٹاتے، کچھ نہ کچھ دے کر لٹاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھلا کر پلا کر لٹاتے ہیں۔ لیکن آج یہ مقام ہے کہ ہمارے لنگر کھانا سے کھانا ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ نان بھائی اسی ٹائم گئے بورچی خانہ میں، چند روٹیاں پکائیں اور چالن پکایا اور ان کے مہمانوں کو لا کر پیش کیا۔ جب خواجہ صاحب کے مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا واپس چلے گئے، اب نان بھائی آئے، آ کر برتن اٹھانے لگے۔ برتن اٹھائے، ایک قدم اٹھایا، خواجہ صاحب نے نان بھائی کا بازو پکڑ لیا۔ خواجہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کیا نان بھائی آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ جملے پر غور کریں۔ اے نان بھائی آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ تجھے سب ملے گا۔ نان بھائی عرض کرتے ہیں حضور اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس آپ دعا کر دیجیے۔ خواجہ صاحب نے دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا کہ نان بھائی آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ نان بھائی پھر وہی عرض کرتے ہیں حضور اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس دعا کر دیجیے۔ تیسری مرتبہ خواجہ صاحب پھر ارشاد فرماتے ہیں اے نان بھائی مانگ کیا مانگتا ہے؟ سب ملے گا۔ اس بات کو روک کر تھوڑی سی مثال سمجھیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بات اتر جائے۔ سوال تھا کہ نان بھائی مانگ کیا مانگتا ہے؟ کوئی لیمٹ نہیں رکھی۔ فار ایگزامپل کسی کے پاس کوئی چیز ہو تو ہی وہ کہتا ہے کہ اس چیز کو مانگ لے تجھے دے دوں گا۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تم مانگ تجھے دوں گا۔ جس کے پاس کچھ ہو وہی کہتا ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ جو باشعور لوگ بیٹھے ہیں لازمی میری بات سے متفق ہوں گے، مانیں گے کہ بات صحیح کہہ رہا ہوں۔ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ مجھ سے مانگو تمہیں دوں گا۔ جس کے پاس کچھ ہو تو ہی وہ دیتا ہے۔ اور کسی کے پاس فار ایگزامپل کچھ روپے ہیں، اب وہ شخص کہے گا کہ اتنے پیسے ہیں میرے پاس، اتنے پیسوں میں سے مانگو، جتنے مانگو گے میں دے دوں گا۔ لیکن خواجہ صاحب کا کیا مقام ہے؟ آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ نان بھائی یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے مانگو تو میں دوں گا، بلکہ خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نان بھائی آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ تمہیں سب ملے گا۔ اب نان بھائی بھی خواجہ صاحب کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تھے۔ نان بھائی عرض کرتے ہیں حضور مجھے ثانیہ باقی باللہ بنا دیں۔ خواجہ صاحب جلال میں آگے ارشاد فرماتے ہیں نان بھائی تو وہ مقام کو چاہتا ہے جو میں نے سال ہا سال اللہ کی عبادتیں کر کر کے حاصل کیا، میں نے اللہ کی ریاضتیں کر کر کے حاصل کیا، وہ مقام جو میں نے دریاؤں کے کناروں پر جا جا کر اللہ اللہ کر کے حاصل کیا، جو میں نے جنگلات کے پتوں کو کھا کھا کر اللہ اللہ کر کر کے اللہ کی عبادتیں اللہ کی ریاضتیں کر کر کے وہ مقام میں نے حاصل کیا، اور تو کہتا ہے کہ چند لمحوں میں مجھے وہ مقام مل جائے۔ اب نان بھائی بھی خواجہ صاحب کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تھے، کہنے لگے حضور پہلے میں کچھ مانگتا نہیں تھا، اب میں نے مانگا ہے لیے بغیر جاؤں گا نہیں۔ خواجہ صاحب نے دیکھا ارادہ بھی پکا ہے، نیت بھی نیک ہے، اللہ
اللہ کرنے والوں کے پاس بھی بیٹھنے والا ہے اور ولیوں کا دل میں پیار بھی ہے، سارے علامات پوری ہیں۔ خواجہ صاحب نے بازو سے پکڑا، نان بھائی کو اپنے حجرہ میں لے گئے۔ اب مریدین، دیکھنے والے، ملنے والے سارے باہر دروازے پر کھڑے ہیں، منتظر ہیں کب خواجہ صاحب باہر آئیں، ہم ان کا دیدار کریں، ان کے ساتھ ملیں۔ تاریخ دان اپنی کتابیں لیے باہر بیٹھے ہیں۔ تاریخ دان کیا لکھتے ہیں کہ 3 دن کے بعد دروازہ کھلا۔ کتنے دن بعد؟ 3 دن کے بعد دروازہ کھلا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، لکھنے والوں نے لکھا، محسوس کرنے والوں نے محسوس کیا کہ 3 دن کے بعد جب دروازہ کھلا تو نہ پتہ چل رہا تھا باقی باللہ کون ہے، نہ پتہ چل رہا تھا ثانی باقی باللہ کون ہے۔ صورت بھی بدل دی، سیرت بھی بدل دی۔ شاعر نے کیا خوب لکھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ فرق بس اتنا تھا کہ خواجہ باقی باللہ صاحب ہوش میں تھے اور جو ثانی باقی باللہ تھے وہ بے ہوش تھے۔